السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ حاضرین کرام، سامعین کرام، ناظرین کرام اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا درس وہی پچھلی آیت 15ویں سپارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس پر چند ہفتوں سے بیان چل رہا ہے اور وہ بات پوری نہیں ہو پاتی، رہ جاتا ہے بیچ میں۔ آج انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے درس کی تمہید میں سپارہ نمبر 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 20، اس آیت نمبر 20 سے پہلے ایک اور آیت ہے اسی سورہ انفال میں، اس کا تعلق ہے اس آیت سے جو بھی تلاوت کرنے والا ہوں۔ جو تمہید کے طور پر چند باتیں تلاوت کرنی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر درس شروع ہوگا۔ بعض باتیں آج ایسی آنے والی ہیں کہ مجھے خود کھٹکا لگ رہا ہے بیان کروں کہ نہ کروں، کیونکہ ہم ذرا سا ہمیں کوئی چانس مل جائے تو ڈور ہم چھوڑ دیتے ہیں، چلنے دو، ڈھیل ہی ڈھیل ہے، ایسی باتیں ہیں کچھ، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غلط فہمی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ انفال آیت نمبر 13، ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ تم میں سے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتا اور مخالفت پر مخالفت کرتا ہے، اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی، تو قرآن کریم کا یہ اعلان ہے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی کی اور آپ کی بات نہ مانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہ گزاری، فرمایا وہ یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ، اس کا عذاب بہت سخت اس کو دینے والے ہیں۔ اور یہ ہے آیت نمبر 20 سورہ انفال۔ سمجھا رہا ہے قرآن، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا اور اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ کی بھی بات نہیں مانتا، رسول کی بھی بات نہیں مانتا، اے ایمان والو تم ایسے بالکل مت بننا، اطیعوا اللہ و رسولہ، تم ہمیشہ اللہ جل شانہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں وہ کرنے والے بنو۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور تولو کے معنی منہ پھیر لینا، کروٹ لے لینا اور کوئی کیئر نہ کرنا، کوئی پرواہ نہ کرنا۔ فرمایا ہرگز ہرگز ایسے کام مت کرنا، اور ایسے کام تم کب کر سکتے ہو؟ کیوں؟ قرآن دیکھو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تم تو درس قرآن سنتے ہو، تم تو سننے والے ہو، قرآن کو پڑھنے والے ہو، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہو، قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے، قرآن کو سمجھتے ہوئے اور قرآن کی مجلسوں میں بیٹھتے ہوئے، قرآن کو سنتے ہوئے تم یہ کام کرو گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا آیت نمبر 21، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ہرگز ہرگز ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو یوں کہتے ہیں
اجی ہم نے سن لیا بس بس. ولا تکونوا کالذین قالوا سمیعنا، سنتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے وہم لا یسمعون، سننے کے باوجود وہ کچھ نہیں سنتے. کیسی کیسی بات قرآن کر رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ سن رہے ہیں اور سننے کے بعد ماننے کو تیار نہیں اور عمل کرنے کو تیار نہیں، تو ایسا سننا کس کام کا؟ قرآن اس کی نفی کرتا ہے اور قرآن کریم اس کا انکار کر رہا ہے. وہ سننے کے باوجود وہ کچھ نہیں سنتے، اور وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، اور وہ کچھ نہیں سن رہے. اور اگر تم ان کی طرح ہو گئے کہ سننے کے باوجود ایسے ہو رہا ہے جیسے کچھ نہیں سنا، عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، تو فرمایا آیت نمبر 22، بڑی خطرناک آیت ہے. ہمیں کچھ نہیں پرواہ، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہماری اس غلط فہمی کو اور اس کون سا لفظ استعمال کروں، اس بے پرواہی کو بالکل ختم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہمیں ہوش کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ان شر الدواب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں بہت سی مخلوقات ہیں، میں اور آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے پرندے اڑ رہے ہیں یہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں، دنیا میں جتنے 4 پیر والے جانور ہیں یہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں. فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کی مخلوق میں سب سے خراب مخلوق وہ ہے جو بالکل گونگی ہے اور بہری ہے. سن رہے ہیں، سننے کے باوجود کان کا سننا بالکل بیکار ہے، عمل کرتے نہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ بہرے ہیں. اور دیکھ رہے ہیں، قرآن کھلا ہوا ہے، خود بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن بالکل ایسے ہی بنے ہوئے جیسے اندھے ہیں. ان آنکھوں کا کیا فائدہ؟ صم البکم الذین لا یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل عقل نہیں رکھتے. آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اگر یہ بات ہوتی کہ ان کو قرآن کے سنوانے میں فائدہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سننے کی توفیق دے دیتے. اب یہاں کوئی یہ کہے گا جب اللہ نے توفیق نہیں دی ہم کیا کریں؟ ارے اللہ نے تو تمہیں دونوں چانس دے رکھے ہیں، تم چاہو تو سنو، چاہو تو نہ سنو. اللہ تعالیٰ اگر ایسا نہ کرتا کہ سننے کی توفیق دیتا اور سننے کی توفیق نہ دیتا، پھر ایک بات تھی. فرمایا اگر تم اپنے عمل سے یہ ثابت کر دے کہ ان کے سننے میں خیر ہے تو وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، تو وہ ضرور سننے کی توفیق دیتا قرآن کریم کو. لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن یہ تو بیٹھنے کو تیار نہیں، یہ تو سننے کو تیار نہیں، یہ تو عمل کرنے کو تیار نہیں. لَتَوَلَّوْا، یہ منہ موڑتے ہیں اور کروٹ دکھاتے ہیں اور منہ پھیرتے ہیں. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ اعراض کرنے والے ہیں. اعراض کے معنی لاپرواہی کرنے والے ہیں، کیئر نہیں کرتے. چھوڑو جی قرآن کو، چھوڑو اس درس ورس کو. ایسا کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. آگے بڑی شاندار ایک آیت آ رہی ہے. کسی زمانے میں نمازیں پڑھایا کرتا تھا تو یہ آیتیں چھانٹ سے تلاوت کیا کرتا تھا. بڑی عمدہ آیت ہے. اوپر وارننگ آ گئی، اب آگے بڑا پیار کا انداز ہے. پھر کہا یا ایھا الذین آمنو، یہاں کافر کو خطاب نہیں ہے، منافق کو خطاب نہیں ہے، اور مرتد کو خطاب نہیں ہے، مشرک کو خطاب نہیں ہے، فاسق کو خطاب نہیں ہے. کس کو خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ یہ لاپرواہی کا کام نہیں جو اوپر بتائے. تمہارا کام یہ ہونا چاہیے استجیبوا للہ والرسول،
جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں کسی کام کی طرف بلائیں، بلانے کا مطلب کوئی کام کرنے کے لیے کہیں، کسی کام کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کر دیں ہمارے اوپر، یہ کام تم نے کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کو مان لیا کرو۔ استجیبو کے معنی مان لینا۔ نکاح پڑھواتے ہو تو ایک جملہ ہوتا ہے اس میں بہت مشہور ہے، کیا کہتے ہیں؟ ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول، یہ استجاب اس سے نکلا، اس سے۔ تو فرمایا جب اللہ، اے مسلمانوں، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائے تو تم ان کی بات کو مان لیا کرو۔ کیوں مان لیا کرو؟ تو اس ماننے میں اذا دعاکم لما یحییکم، جس کام کی طرف وہ تم کو بلا رہے ہیں اس میں تمہاری زندگی ہے۔ کتنی بڑی بات کہی قرآن نے۔ جس بات کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، کیا کہیں گے وہ؟ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہی تو کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ گناہ کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے، ثوابی کام کرو، گناہ کا کام نہ کرو۔ تو گناہ کی طرف، گناہ سے بچانے کے لیے اور نیک کاموں کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، دعوت کا کام، دعوت دے رہے ہیں، تو فرمایا قبول کر لو اس کو، مان لو اس کو۔ اگر تم نے مان لیا، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی ابھی، 8ویں سپارے میں ہے، اور 3rd پیج پہ دیکھنا قرآن کریم میں 8ویں سپارے کی۔ اومن کان میتا، یہ لفظ ہے، کنیکشن اس آیت کا وہاں سے وہاں پہنچ گیا ایک دم۔ اومن کان میتا، جو آدمی پہلے میت ہو، میتا کا معنی مرا ہوا، مرا ہوا نہیں ہے۔ اومن کان میتا فاحیینا، اب ہم نے اس کو زندگی دے دی۔ پہلے مرا ہوا تھا، مرے ہوئے کو زندگی کہاں ملتی ہے؟ تو ملے گی قبرستان میں جانے کے بعد جب قیامت آئے گی۔ اب ہم نے اس کو زندہ کر دیا، پہلے مرا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اب اس کا حال یہ ہے، جو پہلے مرا ہوا تھا اب زندہ ہے، اب اس کا حال یہ ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وہ ایمان کے اور اسلام کے نور کو لے کر اپنے قلب کے اندر چلتا پھرتا ہے۔ اب جہاں جا رہا ہے ایمان کو اور اسلام کو ساتھ لے کر جا رہا ہے، اس کی نورانیت سے دل منور ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، کیا یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ظلمت میں، جو اندھیرے میں ہے، اور پہلے یہ مسلمان نہیں تھا، پہلے یہ ایمان والا نہیں تھا، پہلے اس کی مثال مردے کی تھی، زندہ تھا لیکن مردہ تھا۔ ایمان کا نہ ہونا یہ ایسا ہے جیسے میت ہو۔ فَأَحْيَيْنَا، اب جب اس کو دعوت دی گئی اور اس نے قبول کر لیا، اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، اب اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو یہ کنیکشن اس کا، لما یحییکم، جس چیز کی طرف اللہ اور اس کے رسول تم کو بلا رہے ہیں اس میں تمہاری زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور اس بات کا یقین رکھو، کس بات کا؟ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے نفس اور تمہارے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو تمہارا حشر اللہ کے پاس ہونا ہے، اللہ کے پاس تم کو جانا ہے، اللہ کے پاس تم کو اکٹھا ہونا ہے۔ حائل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ حائل ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے یہ ارادہ کر لیا میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، نیک کام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حائل ہیں بیچ میں، اور اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اور اگر تم نے خدا نخواستہ یہ کام کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں، ہرگز نہیں کرنا، نیک کام میں نے کرنا ہی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ حائل ہے۔ جب تم خود نہیں چاہتے، تمہیں قوت ارادی میں نے دی ہے،
جب قوت ارادی تمہارے اختیار میں ہے اور تم اس کام کو کرنا نہیں چاہتے تو نہ کرو، اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا تم کو۔ تو اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں اور دیکھ لو زندہ ہونے کا کام کرو۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا، فتنہ، اور ڈرو اس فتنے سے، اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے ہیں ان کی تکلیف ان کو نہیں پہنچے گی، چونکہ تم ان گناہ کے کام کرنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، دعوت نہیں دیتے تھے، اور جب عذاب آیا تو سب اس کے اندر شکار ہو جاتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ایک وقت ایسا تھا، اس وقت کو یاد کرو جب دنیا میں تم بہت تھوڑے تھے۔ کیا ہماری تعداد تھی؟ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک بھی مسلمان نہیں۔ 600 سال گزر گئے، 600 سنچریاں گزر گئیں، کوئی نبی نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا دیا گیا اور دعوت دی گئی، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو دوستوں میں سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے کون اسلام لائیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں میں کون سب سے پہلے ایمان لائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ میں اشارے کر رہا ہوں، ایک وہ وقت تھا جب تمہاری تعداد 1 2 3 4 5 چند کی تعداد تھی، فرمایا، اور تم بہت تھوڑے تھے، اور تم کم ہونے کی وجہ سے فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تم ڈرتے تھے زمین کے اندر کہ لوگ تمہیں نوچ کر کھسوٹ کر مار ڈالیں گے اور کھا جائیں گے۔ فرمایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نصرت کی، فَآوَاكُمْ، تم کو ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو عمدہ کھانے کے رزق دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ یاد رکھو آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، ہر آیت اسی لفظ سے شروع ہو رہی ہے، اے مسلمانوں، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ خیانت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اللہ جو کرنے کو کہتے ہیں وہ نہیں کرتا، یہ خیانت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرنے کو کہتے ہیں وہ نہیں کرتا، یہ رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ خیانت کا لفظ کہاں آتا ہے؟ غور کرو، سمجھ جاؤ گے۔ امانت کے مقابلے میں ایک امانت میرے پاس ہے، میں اس میں کھانے کی کوشش کروں، امانت کو اپنے مصرف میں لانے کی کوشش کروں، اس کا نام ہے خیانت۔ اس کو کہتے ہیں خائن۔ قرآن کریم کا لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ ان اللہ لا يحب الخائنین، خیانت کرنے والوں سے اللہ کبھی محبت نہیں کرتا۔ تو ایک خیانت تو وہ ہے جو امانت میں کی جاتی ہے، اور ایک خیانت یہ ہے جو اللہ رسول کی بات نہ مانے، وہ خیانت کر رہا ہے، اور خیانت کرنے والے کو اللہ کبھی محبت نہیں کرتا۔ فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور تمہارے پاس جو امانتیں رکھی جاتی ہیں، وہی بات آ گئی جو میں نے کی تھی، اور تمہارے پاس جو امانتیں رکھی جاتی ہیں اس میں بھی خیانت مت کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم سب جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا
اموالکم و اولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم، آیت نمبر 28۔ اور یاد رکھو، یقین رکھو کہ تمہارے مال تمہارے لیے اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ، یہ فتنہ ہے، بڑی خطرناک آیت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے مجھے مال دیا، اس مال کو میں اللہ کے راستے پر قربان کرتا، غریبوں کی ہیلپ کرتا، مسکینوں کی ہیلپ کرتا، یتیموں کی ہیلپ کرتا اور غریبوں کی ہیلپ کرتا، یہ نہیں کیا میں نے، بلکہ اس مال کو میں فضول خرچی میں اڑا رہا ہوں، بیکار خرچ کر رہا ہوں، مال کو اڑا رہا ہوں بیکار بالکل۔ تو فرمایا یہ مال تیرے لیے اب عذاب ہے، یہ فتنہ ہے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اس اولاد کو دین کے راستے پر لگاتا، قرآن کریم پڑھاتا اور دین کی تعلیم دیتا؟ نہیں، قرآن کو کبھی نہ خود ہاتھ میں لیا نہ بچوں کے ہاتھ میں دیا۔ فرمایا اولاد دی تھی، اس اولاد کو دین کے راستے پر نہیں ڈالا، دنیا میں سکھانے میں بیرسٹر بنا دیا، وکیل بنا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا، اور بالکل اسلام کے نام پر زیرو زیرو ہے۔ فرمایا یہ اولاد اب تمہارے لیے فتنہ ہی فتنہ ہے، کیونکہ دین سے ہٹی ہوئی ہے۔ کچھ بھی بنا دو اولاد کو، اگر دین نہیں سکھایا تو یہ فتنہ ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تمہارے مال دین کے راستے پر چلے، اگر تمہاری اولاد دین کے راستے پر چلی، تو اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار ہے۔ یہاں یہ تمہید ختم کرتا ہوں، اب آگے آج کا درس شروع کر رہا ہوں۔ 15واں سپارہ، سورت نمبر 17، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔ سورہ بنی اسرائیل میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فاذا جاء وعد اولاہما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا ثم رددنا لکم الکرہ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرہ لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرہ ولیتبروا ما علوا تتبیرا عسى ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ واعتدنا لهم عذابا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک رکوع تلاوت کیا ہے آج تاکہ کچھ آگے بڑھ سکوں۔ پہلے تو وہ پہلی آیت پر بات کرنی ہے، انشاءاللہ آج وہ پورا ہوگا واقعہ۔ قرآن کریم کی اس پہ 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں اور یہ بنی اسرائیل کی صورت میں کتنے کلمات ہیں یاد ہوگا کہ نہیں؟ پچھلے ہفتے بتایا تھا 1533 کلمات ہیں۔ حروف کتنے ہیں؟ 6400۔ اور کہاں پر یہ صورت نازل ہوئی؟ مکہ معظمہ میں۔ زمان نزول کون سا ہے؟ کب نازل ہوئی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر شریف میں نبی بنایا گیا، منصب نبوت پہ جلوہ افروز کیا گیا، اور 40 سال کی عمر کے بعد آپ 13 سال مکہ معظمہ میں رہے۔ پہلے بھی مکے میں تھے، اب بھی مکہ معظمہ میں۔ مکہ معظمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جلوہ افروز ہوئے آپ۔ اب آپ کی عمر ہو گئی، ہونے والی ہے کتنی؟ 53۔ 40 سال پہلے نبی بننے سے پہلے، اب نبی بننے کے بعد 13 سال، 13 سال میں سے 12 سال گزر گئے مکے میں رہتے ہوئے، اور دشمنان اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف میں رہنا تنگ کر دیا، پریشان کر دیا، تکلیفیں پر تکلیفیں پہنچاتے تھے، بائیکاٹ پر بائیکاٹ کرتے تھے، جو مسلمان ہو جائے اس کا جینا حرام کر دیتے تھے۔ تو ان حالات کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو، ایک ہی رات کے اندر من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مکہ معظمہ سے لے کر مدینہ طیبہ ہوتے ہوئے اور ایجپٹ ہوتے ہوئے کہاں پہنچے؟ فلسطین، وہیں پر ہے مسجد اقصی۔ بعض کہتے ہیں یروشلم، الگ الگ نام ہے، ہم کہتے ہیں فلسطین۔ بہرحال پہنچے، یہ کس انداز سے پہنچے اور کیسے کیسے حالات پیش آئے، یہ تفصیل کے ساتھ گزشتہ کئی درسوں میں آپ اس سلسلے میں سن چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم میں رات کو تشریف فرما تھے، اچانک، بالکل اچانک حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور 50,000 فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے۔ جب اتنی بڑی فرشتوں کی تعداد نے حرم شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کا ورد کیا، اللہ کا ذکر کیا، تو پورا حرم شریف اللہ کے ذکر سے گونج اٹھا۔ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے؟ آپ کو لینے کے لیے ہم آئے، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور کس شان کے ساتھ لے گئے، یہ ساری باتیں بیان کر چکا ہوں، اگر اب بیان کروں گا ٹائم بھی لگے گا اور ریپیٹ ہو جائے گا۔ جو لوگ سنتے ہیں پابندی سے ان کی باتیں سب سمجھ میں آ جائیں گی۔ بہرحال لے کر چلے، اور چلتے چلتے بہت سی چیزیں، بہت سے واقعات دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو براق کے اوپر سوار ہوئے، اور براق کے اوپر سوار ہونے کے بعد آپ مکہ معظمہ سے چلتے ہوئے مدینہ منورہ ہوتے ہوئے اور ایجپٹ ہوتے ہوئے اور دوسرے اور ملک جو بیچ میں آتے ہیں ہوتے ہوئے یروشلم پہنچ گئے، فلسطین پہنچ گئے۔ جب فلسطین پہنچ گئے تو کیا دیکھا؟ آیت نمبر 81، آپ کی برکت سے دماغ کام کر رہا ہے، یاد آ گئی یاد۔ سپارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، آیت نمبر 81۔ اس کے اندر کیا ہے؟ یہ آیت ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا
वाना माकुम मिनश शाहिदीन। ये आयत है, आयत नंबर 81 सूरह आल इमरान और पारा नंबर 3। क्या तर्जुमा है इसका? वो वक्त याद करने के काबिल है, वो वक्त याद रखने के काबिल है। कौन सा वक्त? जब अल्लाह तबारक व तआला ने वादा लिया तमाम नबियों से। वही ज़ख़रल्लाहु मीसाक़ नबिय्यीन, नबियों का नाम है, नबी एक नहीं है। बहुत मरतबा बता चुका हूँ। कितने नबी आए? 124,000। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इतने अंबिया किराम आए। बहुत से नबियों के नाम आपको भी मालूम है। हम अपने बच्चों को नाम रखते हैं मूसा, क्यों रखते हैं? नबी का नाम है। हम अपने बच्चों को नाम रखते हैं ईसा, क्यों रखते हैं? नबी का नाम है। हम अपने बच्चों को नाम रखते हैं इब्राहीम, क्यों रखते हैं? नबी का नाम है। हम अपने बच्चों को नाम रखते हैं याकूब, क्यों रखते हैं? नबी का नाम है। कितनी बात बताऊं? फरमाया तमाम नबियों से अल्लाह ने वादा लिया। और ये सारे नबी कब आए थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी है, सबसे आखिर में आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं क़यामत तक। जब बाद में आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये सारे 1,24,000 नबी पहले आए, तो इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कहाँ था? ये तो थे ही नहीं उस वक्त। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 600 साल के बाद आए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, और उस दरमियान कोई नबी नहीं है। ये 1,24,000 इससे पहले नबी हैं, तो इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ही नहीं। तो अल्लाह ने वादा लिया तमाम नबियों से, लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, मैं तुमको नबी बनाने वाला हूँ और बना चुका हूँ। जब मैं तुमको हिकमत और अक़ल की बातें बताऊँ, तुम पर मैं तौरात नाजिल करने वाला हूँ, तुम पर मैं ज़बूर नाजिल करने वाला हूँ, तुम पर मैं इंजील नाजिल करने वाला हूँ, और तुम पर मैं तुम्हारे बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल करने वाला हूँ। तो जब मैं तुमको हिकमत और अक़ल की बातें बतलाऊँ, और वलम्मा जाकुम रसूल, और उसके बाद तुम्हारे पास कोई रसूल आए, मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम, तो क्या तुम उनको मानोगे? ये वादा ले रहे हैं अल्लाह ताला तमाम नबियों से। और कब ले रहे हैं? अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है 600 साल के बाद, और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, उस वक्त ले रहे हैं। तुम मानोगे उनको? लतुमिनन नबी, और उन पर ईमान लाओगे? क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, तमाम नबियों ने एक आवाज़ के साथ कहा लब्बैक। क्या कहा? हाँ हाँ, हम उन पर ईमान भी लाएंगे और उनकी नुसरत भी करेंगे। अब ईमान कैसे लाएंगे जब देखा ही नहीं? अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ही नहीं, और नुसरत कैसे करेंगे, हेल्प कैसे करेंगे? तो अल्लाह ने इस वादे को पूरा करने के लिए क्या किया? अल्लाह ने शान नुज़ूल देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज देखो। एज आपकी उम्र शरीफ ओनली 63 ईयर्स। 63 ईयर्स में आपको नबी बने हुए 40 साल तो पहले गुजरे, 23 ईयर्स गुजरे नबी बने हुए, 13 साल मक्की दौर और 10 साल मदनी दौर। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के पास चले गए। 23 साल अरसे के अंदर कुरान करीम नाजिल हुआ और फरमाया
یہ بتلاؤ مانوگے؟ ہاں مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ بات پوری کرنے کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا معراج شریف میں۔ کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا، رجب المرجب۔ اور کون سی تاریخ ہے؟ 27 نائٹ رجب کی۔ اس رات کے اندر، رات ہی رات میں، مکہ معظمہ سے لے کر بیت المقدس تک، بیت المقدس سے پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، 7ویں آسمان سے کہاں تک؟ بیت المعمور تک، بیت المعمور سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے اس کے بعد عرش معلیٰ تک یہ سفر ہو رہا ہے ایک ہی رات کے اندر۔ تو بیت المعمور تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے راستے کے اندر بہت سی چیزیں دیکھیں۔ ایک مقام پر دیکھا، یہاں تک میں نے پہلے بیان کیا تھا، بیت المعمور میں پہنچ گئے۔ بیت المعمور میں پہنچنے کے بعد ایک ایسا فرشتہ نمودار ہوا۔ کیسا فرشتہ نمودار ہوا کہ اس سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اس فرشتے کو نہیں دیکھا تھا۔ اس فرشتے نے بیت المعمور کے اندر اذان دی۔ جب اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ صدق عبدی، ہاں ہاں میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میں اللہ سب سے بڑا ہوں۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ہاں میں ہی معبود ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی رب ہوں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ہاں ہاں میں نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہاں ہاں جو نماز کی طرف آئے وہ کامیابی کی طرف آتا ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کا جواب دے رہے ہیں۔ تو بیت المعمور میں پہلی نماز آپ نے کہاں پڑھی؟ کہاں کرائی؟ بیت المقدس میں۔ بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کرام کو آپ نے دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام نبیوں نے نماز ادا کی۔ وہ جو آیت تھی جو میں پہلے پڑھ رہا تھا وہ پوری ہو گئی۔ اور اس کے بعد بیت المعمور، یہ بیت المقدس سے پہلے آسمان اور پھر 7ویں آسمان تک، 7ویں آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں ایک جنتی کرسی کے اوپر، اور وہاں کچھ لوگ ہیں جو بالکل بڑے متقی پرہیزگار ہیں اور بڑے نورانی چہرے ہیں ان کے، اور انہی کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جو اتنے پرہیزگار نہیں ہیں، ہاں ہیں وہ مسلمان، لیکن وہ ایسے مسلمان ہیں جسے کہتے ہیں 50-50، کچھ کام غلط کچھ کام صحیح۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 3 نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جاری کی۔ ایک نہر کا نام ہے مغفرت الہی، دوسری نہر کا نام ہے رحمت الہی، اور تیسری نہر کا نام ہے نہر طہور۔ تو یہ جن کے عمل 50-50 ہیں، اچھے ہیں آدھے خراب ہیں، فرمایا یہ اس نہر میں غسل کریں گے۔ جب غسل کریں گے تو پہلی مرتبہ نہانے کے بعد یہ ان کی نورانیت واپس آئے گی، اور دوبارہ کریں گے تو اور زیادہ واپس آئے گی، اور تیسری مرتبہ جب نہائیں گے تو تیسری نہر میں جب نہائے نہیں تو بالکل یہ چمکتے ہوئے وہ پہلے لوگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔
تو یہاں سے آپ نے جماعت کرائی، جماعت کرانے کے بعد سفر شروع ہو گیا اور 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام ہے کہ یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے ٹہنیاں جنت کے سونے کی بنی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر بڑے بڑے زمرد کے فروٹ لٹکے ہوئے ہیں۔ دنیا میں ہم مثال نہیں دے سکتے، ابھی یہ ایمان بالغیب کی بات ہے۔ اور اس کے ہر پتے کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ملینوں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک پتے کے اوپر، اور تمام کے تمام فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ جب جبریل امین نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو گھبرائے، یہ مقام کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ایک ایک پتے کے اوپر ملینوں فرشتے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جب اللہ کے ذکر کی آواز ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کپ کپی طاری ہو گئی۔ جب کپ کپی طاری ہو گئی تو کپ کپی طاری ہونے کے بعد حضور نے حضرت جبریل نے فرمایا ابھی آپ گھبرائیں نہیں، آپ کا مقام بہت آگے ہے۔ اور جبریل علیہ السلام نے وہاں ساتھ چھوڑا اور وہاں پر ایک سدرۃ المنتہا میں بیت المعمور میں جماعت کرائی۔ جماعت کرانے کے بعد سدرۃ المنتہا کو دیکھتے ہوئے اور آپ آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد ایک فرشتہ نمودار ہوا، وہ 70,000 ظلمات کے پردے طے کرنے کے بعد 70,000 ظلمات کے پردے طے کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلا گیا۔ اب یہاں جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم پیچھے ہٹے روانہ ہونے سے پہلے اور کہنے لگے، کیا کہا؟ تمام فرشتوں میں جبریل علیہ السلام کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، قرآن آپ ہی لے کر نازل ہوئے۔ اور کہنے لگے، فارسی کا ایک شعر ہے، گر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھوں تو تجلی الہی کی روشنی میرے پروں کو جلا ڈالے گی، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آگے بڑھنا یہ آپ کا مقام ہے۔ اب پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ لے کر 70,000 ظلمات طے کرنے کے بعد پہنچا دیا کہاں؟ عرش معلیٰ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچایا تو اللہ نے پوچھا، حبیب کیا لائے ہو میرے واسطے؟ محبت کی بات ہے۔ آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو آپ امید رکھتے ہیں کوئی گفٹ لائے گا میرے لیے، تو پیار کے انداز میں پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے واسطے کیا لائے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کبھی ہمارا خیال نہیں گیا ہوگا، خدا کرے گیا ہو کسی کا، کسی نے سنا ہو، کسی نے پڑھا ہو تو گیا ہوگا، اور روزانہ ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ گفٹ ہے، یہ لے کر آیا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام میرے مال کی عبادتیں، تمام میری دین کی عبادتیں، میرا صلاۃ، میرا نماز، میرا روزہ، اور تمام میری امت کی عبادتیں، اے اللہ سب آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ جسمانی روحانی تمام عبادتیں آپ کے لیے لے کر آیا۔ جب آپ میں مسجد میں آتے ہیں تحیات پڑھو بیٹھ کر، تو جب اللہ نے کے پاس یہ تحفہ دیا جو اللہ نے فرمایا تھا یہ لے کر آیا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ غور کرنے کی بات ہے،
کبھی دماغ نہیں گیا ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو اے مبارک نبی تیرے اوپر۔ اور جب یہ فرمایا تو حضور نے کیا فرمایا؟ صرف السلام علیکہ، مجھ پر سلامتی ہو، اونلی فار می؟ نہیں نہیں، وعلینا عباد اللہ الصالحین، اور تمام سلامتی ہو اللہ کے تمام نیک بندوں پر، سب پر سلامتی ہو۔ اب پڑھو التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علینا، اور سلامتی ہو ہم سب پر، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ وہاں علیکہ تھا، صرف مجھ پر نہیں، صرف مجھ پر نہیں، سلامتی ہو ہم سب پر۔ کیا مطلب؟ مجھ پر بھی اور میری تمام امت پر بھی۔ السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میرے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو یہ توفل ہے، نماز یہ توفل ہے۔ اور اللہ نے چند باتیں کی آمنے سامنے بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے، دونوں آمنے سامنے۔ ایسی باتیں کی ہیں وہ جو میں کہہ رہا تھا شروع میں، جھجکتا ہوں ان باتوں کو بیان کرنے سے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے ہم غلط مفہوم لیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب آپ کی امت پر نظر ڈالی تو دیکھا آپ کی امت کے گناہ گار بہت ہیں، دن رات گناہ پر گناہ کر رہی ہے امت۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا بہت بڑا گناہ ایک اور ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ تھوڑا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، غیبتیں کرنا، شرابیں پینا، یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ نماز نہ پڑھنا بھی ہے۔ تو فرمایا ہم نے آپ کی امت پر جب نظر ڈالی تو گناہ بہت پائے، اور جب ہم نے گناہ بہت دیکھے تو میں نے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ جل شانہ۔ تو فرمایا تو میں نے سوائے بخشنے کے اور کچھ مناسب نہ سمجھا۔ یہ وہ بات جسے میں کہہ رہا ہوں میں کھٹک رہا تھا، جب مجھے یہ یقین ہو جائے کہ آج تو مولوی نے ٹکٹ دے دیا سیدھا، ساری زندگی کچھ بھی کرتا پھروں، اللہ نے تو معاف کرنے کرنا ہے۔ اگر یہ سوچ لوں تو بیڑا غرق، ستیہ ناش، بربادی پر بربادی۔ فرمایا پھر اگر یہ سمجھو گے تو یہ غلط ہے، یہ تو اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، وہ پہلے ہی کہہ رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ، جب میری امت اتنی گنہ گار ہے تو کیا میری امت کے عیب دوسروں کو پتہ نہ چلیں، اس لیے میری امت کا حساب کتاب میری سپرد کری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں خود تمہیں ساری کو کہتا ہوں کہ کبھی کسی کی غیبت نہ کرو، کبھی کسی کے عیب نہ ڈھونڈو۔ میں دوسروں کو کہتا ہوں عیب چھپاؤ اور تمہاری امت کے عیب تمہارے پہ کھول دوں، ایسا نہیں کروں گا۔ یہ میں جانوں اور آپ کی امت جانے، میں ہرگز یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان عیبوں کو تمہارے سامنے کھولوں اور تمہیں اس کی تکلیف پہنچے۔ بہرحال اس کی بات کہیں تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ آپ عذاب دیں گے میری امت کو کہ نہیں، عذاب نہیں دوں گا۔ کب تک نہیں دوں گا؟ جب تک وہ شرک نہ کریں۔ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، شرک کی مغفرت نہیں ہے، مشرک نہ بنے۔ اور فرمایا میں مطلق آپ کی امت سے حساب نہ لیتا، یہ ہے بہکنے والی بات، میں بالکل حساب نہ لیتا۔ حساب اس لیے لے رہا ہوں جس طریقے پر
آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں، آمنے سامنے ہم کلام ہیں، مجھے آپ کی امت سے ہم کلام ہونا ہے اور یہ شرف ان کو بخشنا ہے جس طرح آپ کو یہ شرف بخش رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو میری امت، آپ کی امت مجھ سے بات کرے گی، اب میں ان سے بات کروں گا۔ تو مقصد جو ہے ہم کلامی کا شرف بخشنا ہے۔ جب یہ شرف بخشنا ہے تو یہ بات کرنا، حساب کتاب لینا، یہ باعث رحمت ہوگا، باعث غضب نہیں ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد دیکھا آگے کہ اچھا یہ باتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، میں آپ کی امت کی روزی کسی اور کو نہیں دیتا، اسی کو دیتا ہوں۔ 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہم نے ایک ہر جانور کی بھی روزی طے کر رکھی ہے، جتنے جاندار ہیں سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ میں تمہاری روزی کسی اور کو نہیں دیتا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میری عبادت کسی اور کو دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں شرک۔ بجائے اس کے نماز پڑھیں میرے لیے، عبادت کریں میرے لیے، یہ عبادت کرتے کسی اور کے لیے۔ کوئی قبروں کو پوج رہا ہے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے اور شرکیہ کام پر کر رہے ہیں، بدعات ہو رہی ہیں۔ فرمایا میں تمہاری روزی کسی اور کو نہیں دیتا، تم میری عبادت کسی اور کو کیوں دیتے ہو؟ اور فرمایا میں ان کو کپڑے پہناتا ہوں اور وہ نعوذ باللہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس ننگے ہو جائیں۔ کپڑا پہننا نہ پہننا برابر، گویا کہ ننگے پھرتے ہیں۔ اور کئی باتیں کی اس طرح تکلیف دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس کے بعد کہا اس کا مطلب یہ آپ میری امت کو عذاب دیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک وہ شرک نہ کریں میں عذاب نہیں دوں گا، اور آپ کے ہوتے ہوئے میں آپ کی امت کو عذاب دوں یہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی اس کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جنت کو دیکھو۔ جنت کو دیکھا تو جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے۔ فرمایا یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مکہ معظمہ سے لے کر عدن تک کتنا فاصلہ ہے، کتنا کلومیٹر ہے۔ فرمایا اتنی لمبی چوڑی اس کی مسافت ہے اس دروازے کی۔ جب دروازہ اتنا بڑا ہے تو اندر تشریف لے گئے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھا۔ ایک جگہ پر عجیب قسم کے باتیں ہیں کہ جنت کی حوریں ہیں، اور وہ حوریں جنت کے پانی سے وضو کر رہی ہیں، منہ دھو رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون سی حوریں ہیں؟ جواب دیا یہ بیویاں بننے والی ان لوگوں کی، غور سے یاد رکھنا میرے لفظ، یہ بیویاں بننے والی ہیں ان لوگوں کی جو کسی نابینا کی ہاتھ پکڑ کر 7 قدم چلے گا، جو کسی اندھے کی ہیلپ کرے گا اور 7 قدم چلے گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہی ثواب دیں گے۔ ایک اور جگہ آپ نے دیکھا، وہاں پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا یہ حضرت عمر بن خطاب کا محل ہے۔ اور کئی مقامات آپ نے دیکھے۔ جنت کو دیکھتے ہوئے آپ نے جہنم کو دیکھا، جہنم بھی دیکھو۔ جہنم کے اندر دیکھا بڑے بڑے پہاڑ جیسے پتھر ہیں، اور وہ ایک پتھر اوپر ہے اور ایک پتھر نیچے ہے، اور ان کا چکی چلانا۔ فرمایا یہ چکی کون چلائے گا؟ پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا اللہ کے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ چکی کون چلائے گا؟ فرمایا
چکی کوئی نہیں چلائے گا جو لوگ متکبر تھے. متکبر بس میں ہی سب کچھ ہوں, کوئی آئے تو میرے سامنے, میں سب سے بڑا ہوں. تکبر کرنے والے, اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والے اور ہر ایک کو اپنے سے چھوٹا سمجھنے والے. فرمایا یہ تکبر کرنے والے لوگ تھے. فرمایا ان متکبروں کو ان کے اندر پیسا جائے گا. چکی کوئی نہیں چلائے گا, ان متکبر کرنے والوں کو ان کے اندر پیسا جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے جہنم کے عذابات کو دیکھا. ایسے بڑے بڑے بچھو اور بڑے بڑے سانپ جیسے دنیا کے اندر اونٹ ہوتے ہیں, اور کتنے زہریلے قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ پر سے تمام ان نعمتوں دیکھتے ہوئے اور ان عذابوں کو دیکھتے ہوئے آپ واپس کہاں تشریف لائے؟ واپس تشریف لے آئے. کہاں پر؟ مکہ معظمہ میں. قریش مکہ نے جھٹلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی رات میں چلے بھی گئے اور آ بھی گئے. ساتوں آسمان پر چلے گئے, بیت المعمور بھی چلے گئے, بیت المقدس. یہ ہو نہیں سکتا. حضور نے فرمایا فلاں قافلہ آ رہا ہے, وہ وہاں پہنچنے والا ہے, ان سے پوچھ لینا مجھے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. میرا سب نے تصدیق کی, اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ معراج شریف کا واقعہ, اس بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس رکوع کو پورا کرتا ہوں, اس کے بعد دوسرا بیان شروع ہو جائے گا. یہ چند منٹ کے لیے ختم کرتا ہوں. یہ 10 آیتیں میں نے تلاوت کی تھی. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک. ہم نے وہاں برکتیں رکھی ہیں اور رحمتیں رکھی ہیں اور نشانیاں رکھی ہیں. وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل, توریت دی تھی, اس میں ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, اور ہم نے یہ کہا تھا میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل مت بنانا. کیوں؟ ذریت من حملنا مع نوح, تم اولاد ہو حضرت نوح علیہ السلام کی. انہ کان عبدا شکورا, اور نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے. مطالعہ کر رہا تھا کیا مطلب ہے شکر گزار بندے کا. فرمایا نوح علیہ السلام کی عادت یہ تھی جب کوئی کام کرتے تھے, کرتا پہن رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ, ٹوپی پہن رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اور اسی طریقے پر جو بھی کام کر رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح کرتے رہتے تھے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہم نے بنی اسرائیل پر بطور پیشینگوں کے یہ بات لکھ دی تھی, بتلا دی تھی, تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے. زمین کون سی؟ دمشقس, شام. فساد کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, اور اپنے آپ کو بہت بڑا بناؤ گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. جب 2 مرتبہ میں سے جب پہلی مرتبہ وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کریں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے, اور وہ تمہیں گھروں سے نکال کر تمہیں ملیا میٹ کریں گے, اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں ایک بادشاہ گزرا ہے, نام کیا ہے؟ بخت نصر. اس بادشاہ نے قبضہ کیا بیت المقدس کے اوپر, اور ان کی بنی اسرائیل کی قتل عام کیا انہوں نے. ثم رددنا لکم کرہ, پھر ہم دوسرا وعدہ لائیں گے, دوسری مرتبہ کیا کریں گے؟ ہم تمہاری مدد کریں گے, تمہارے مال سے, تمہاری بیٹوں سے, اور تمہاری جماعت بڑھا دیں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ 90 ایئرس تک مسلط رہا بخت نظر بادشاہ ان کے اوپر, اور ان کو غلام بنا کر رکھا, ان یہودیوں کو. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 90 ایئرس کے بعد
ایک بادشاہ اور آیا، اس نے آ کر وہ اس کے اوپر چڑھائی کی بخت نصر کے اوپر، اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ ہم اب تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ نے پھر ان کی مدد کی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیک کام کرو گے اب تو نیک کام اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برا کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، جب تم دوسرے وعدے کا وقت آئے گا تو مار مار کر تمہارا چہرہ بگاڑ دیں گے، اور وہ بیت المقدس میں اسی طرح داخل ہو جائیں گے جیسے وہ پہلی مرتبہ بخت نصر داخل ہوا تھا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلُوا تَتْبِيرًا، اور تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ اگر تم نیک کام کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے، اور اگر تم نے وہی کام کیا تو پھر ہم وہی کام کریں گے جو ہم نے پہلے کیا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم کو ہم نے کافروں کا قید خانہ بنا رکھا ہے۔ ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن کریم، یہدی للتی اقوام، لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور مسلمانوں کو بشارت دیتا ہے نیک عمل پر عمل کرنے والوں کو، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ تمہارے لیے بہت بڑا ثواب تیار ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فرمایا أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔